الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن مستقل آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ دروس کا درس نمبر 167 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کل ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 95 پڑھی تھی اور آج آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 99 تک، یعنی 96 سے 99 سورہ نساء پارہ نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ گزشتہ آیت جو ہم نے پڑھی اس میں فرق بتایا کہ مجاہدین اور قائدین میں کیا فرق ہے، اور جو فی سبیل اللہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں کے رتبے میں مرتبے میں فرق ہے۔ کل یہ بیان ہوا تھا۔ آج کی آیت یہ کہہ رہی درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ مجاہدین کو قائدین پر اللہ نے فضیلت دی ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ البتہ اس کے پہلے آیت میں یہ کہا تھا کہ جو مجاہد نہیں ہیں کسی وجہ سے یا نہیں جا سکتے ہیں، نہیں گئے، ان کے لیے بھی نیکی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن عنایت خاص ہے مجاہدین کے لیے۔ درجات منہم ومغفرۃ ورحمہ، ان کے لیے درجے ہیں۔ اللہ جو درجے بیان کر رہا ہے وہ بہت عظیم درجہ ہے، ایک درجہ نہیں، درجات، نکرہ استعمال ہوا ہے، یعنی زیادہ، بہت سارے درجات۔ منہ ومغفرۃ ورحمہ، مغفرت بھی ہے ان کے لیے، بہت ساری مغفرت، ورحمہ، اور رحمت بہت ہے۔ اس میں نکرہ لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ زیادہ کے معنی دیتے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، خداوند عالم غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس آیت میں مجاہدین فی سبیل اللہ کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مجاہدین کے لیے درجات ہیں۔ لیکن آدمی جو آگے بڑھے گا، جو محنت کرے گا، اس کے درجات ہیں ہر نیک کام میں۔ مثلا اذان ہوتی ہے، صبح میں بھی ہوتی ہے، ظہرین کی بھی ہوتی ہے، مغربین کی بھی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے جلدی کرو، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ ابھی پہلے آ گیا ایک جو بعد میں آیا، بہرحال جو پہلے آیا اس کو ہر چیز میں فضیلت ہی فضیلت ہوتی ہے۔ پہلے ایک آنے والا، ایک آیا اذان ہوتے ہی، یا ایک آیا اذان سے پہلے، ایک آیا دوسری رکعت میں، تو فرق تو ہے ہی۔ لہذا انسان کا محنت کرنا، زحمت کرنا، کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان کو فضیلتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اب آیت نمبر 97۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ یہاں پر خداوند عالم ہجرت کے بارے میں، کہ ہجرت کی فضیلت کیا ہے، ہجرت کی ضرورت کیا ہے، اور ہجرت کی برکتیں کیا ہیں۔ البتہ ہجرت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مکان کو چینج کر دینا، بلکہ ہجرت کا مطلب برائی سے اچھائی کی طرف آ جانا، یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، مجاہدین کے لیے درجات۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، لیکن وہ لوگ کہ جن کے اوپر
روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، ملک الموت آ گیا۔ ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ یعنی انسان کو تو موت آنی ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں جا کے مرے، چاہے گھر پہ مرے، چاہے جہاد کر کے مرے، چاہے بغیر جہاد کیے مرے، چاہے اچھے اعمال کر کے مرے، جیسے بھی ہے موت ہر ایک کے لیے آنا۔ ظالمی انفسہم، وہ مرا اس حالت میں، فرشتہ موت آ گیا اس پر اس حالت میں کہ ظالمی انفسہم، اپنے نفس پر اس نے ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا۔ کس طریقے سے کہ وہ بیت کفر سے نکل کر کے بیت ایمان کی طرف آ سکتا تھا لیکن نہیں آیا، وہ اپنے راحت طلبی کے لیے، اپنے آرام کے لیے جو بھی ہے ہجرت نہیں کی۔ قالوا فیم کنتم، تو فرشتے سے پوچھیں فیم کنتم، وہ جو ہے دارالحرب میں پڑے رہے اور اپنی داروں نفس پر انہوں نے ظلم کیا، وہاں سے ہجرت نہیں کیا۔ قالوا، کیسے تھے تم؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، جب ان سے فرشتوں نے مثلا قیامت کے دن پوچھیں گے کیوں نہیں گئے تم؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پر مستضعفین میں سے تھے، ہم تو کمزور لوگ تھے، ہم کمزور لوگ تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو پھر فرشتے کیا کہیں گے؟ قالوا، فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ دار کفر میں تم اپنی کل کی عبادت نہیں کر سکتے تھے؟ درا حالے کی ہجرت کر کے اچھی ایمانہ زندگی گزار سکتے تھے؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین اتنی ہی تھی، محدود تھی، دوسری جگہ نہیں جا سکتے تھے؟ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین اتنی وسعت نہیں تھی، لمبی چوڑی نہیں تھی اتنی کہ تم زمین میں تم اس جگہ ہجرت کرتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آسائش کے چکر میں، اپنے آرام کے چکر میں ذلت برداشت کیا، عزت کی زندگی جی سکتے تھے، ذلت کی زندگی گزارا، دار الکفر میں زندگی گزارا، درا حالے کہ وہ ان کے لیے اللہ کی عبادت کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، کتنا خطرناک، کتنا خراب جگہ ہے وہ، خدا بند عالم خود کہہ رہا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ لذا اس آیت میں خالق نے یہ بیان کیا کہ اگر ان ترک ہجرت گناہ ہے، اگر ہجرت کی گنجائش ہے کر سکتے ہیں، اور دار کفر میں آپ اللہ کی طاعت و اطاعت نہیں کر سکتے ہیں اور ہجرت بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی ہجرت نہ کریں تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ انہیں ایسے علاقے میں رہ رہا ہے کوئی انسان کہ جو اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا، کہا کہ ہم حجاب نہیں کر سکتے ہو، ایسی جگہ پہ رہ رہے ہو جہاں حجاب نہیں کر سکتے ہو، ایسی جگہ پہ رہ رہے ہو جہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، تو پھر ایسی جگہ پہ رہ رہے ہو جہاں پر اہل بیت کے فضائل کو سن نہیں سکتے ہو، سنا نہیں سکتے ہو، تمہارے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ارض اللہ الواسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بہت گنجائش پائی جاتی، ہجرت کرو، ہجرت میں برکت ہے۔
اب اس میں یہ کیوں آیا؟ یہ آیت جو نازل ہوئی اس سلسلے میں ہے کہ جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے، اس آیت کی شان نزول، تو مکے میں کچھ کفار مسلمان تھے جو رہ گئے تھے، ہجرت کر سکتے تھے، ہجرت نہیں کیا، مکے میں رہ گئے، دار کفر میں رہ گئے۔ تو اب جب جنگیں شروع ہوئیں اسلامی لشکر سے، مکے والوں کی مدینے والوں سے لڑائی جنگ شروع ہوئی، تو یہ کفار کہتے تھے مسلمانوں سے تم بھی چلو ہمارے ساتھ لڑو، چل کے جنگ میں چلو، شرکت کرو۔ اور کچھ مسلمان گئے لڑنے اور مارے بھی گئے۔ جب ساتھ میں رہ رہے تھے تو پھر ساتھ میں جانا پڑا۔ تو آدمی جس ماحول میں رہتا ہے، جس سماج میں رہتا ہے، اگر برا ماحول ہے، برا سماج ہے، تو وہاں سے ہجرت کر جانا، اچھی جگہ پہ رہنا، بچوں کی اچھی تربیت ہو پائے۔ اب اگر کہیں پر ایسا ماحول ہے کہ آپ گئے لوگ جوا کھیل رہے ہیں، معاذ اللہ، شراب پی رہے ہیں، تب دو حال سے خالی نہیں ہے، یا پھر آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجئے، یا اس جگہ کو چھوڑ دیجئے تاکہ ان میں شمار نہ ہونے لگے۔ نہیں کھیلتا ہے، مومن انسان ہے ساتھ میں، تو کیا حکم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیجئے، یا روک سکتے ہیں تو روک لیجئے، دو حال سے خالی نہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یا وہ جو شراب پی رہا ہے اس کو شراب پینے سے روک دو، جوا کھیل رہا ہے جوا کھیلنے سے روک دو، یا خود اس جگہ کو ترک کر دو۔ ان کے ساتھ میں رہنا یہ گناہ ہے۔ یا کسی جگہ پر بیٹھے ہیں کچھ لوگ کسی مومن کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا پھر آپ اس مومن کا دفاع کیجئے، نہیں دفاع کر سکتے ہیں تو جگہ چھوڑ دیجئے، اس بزم کو چھوڑ دیجئے، وہاں پہ نہیں رہنا۔ جتنا آپ سے ہجرت کری، ہجرت مطلب نہیں صرف شہر ہی بدل لینا، جگہ بدلنا، ذہن کو بدلنا، فکر کو بدلنا، تو دو حال سے خالی۔ یا پھر لباس کفر، آپ کپڑا ایسے پہن رہے ہیں جیسے کل دشمنی کہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہماری تعداد ہے، جیسا ٹائی جو چل رہی ہے، کرسچن اپنے ممالک میں یہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ سب عیسائی ہو گئے، سب کرسچن ہو گئے، سب ٹائی لگا رہے ہیں۔ جیسا اگر لباس کفر ہے تو پھر اس سے اجتناب کرنا۔ خلاصۃ الکلام یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ہجری تاریخ ہے، ہجری سال سے شروع ہوتا ہے، ہجرت سے۔ ہماری تاریخ ہی ہجرت ہے، اور ہجرت میں ہی برکت ہے۔ یعنی جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کے لیے، وہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس وقت چل رہا ہے 1442 ہجری، اور میلادی یعنی جناب عیسیٰ کی ولادت سے جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ عیسوی کہلاتی ہے، جیسا 2020 چل رہی ہے۔ ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے کس سے؟ ہجرت سے۔ عیسائی تاریخ شروع ہوتی ہے کس سے؟ میلادی یعنی رسول اللہ کی جناب عیسیٰ کے ولادت سے۔ ایک نقطہ اس میں ہے کہ یعنی پیدا ہونا یہ انتخابی چیز نہیں ہے، لیکن ہجرت کرنا انتخابی چیز ہے۔ یہ ہے تاریخ میں ہماری اور ان کی تاریخ میں فرق۔ ہجرت کرنا یہ انتخابی چیز ہے کہ آپ ہجرت چاہے تو کریں، چاہے تو ہجرت نہ کریں۔ ہجرت کریں گے ترقی کریں گے، ہجرت نہیں کریں گے ہو سکتا ہے بعض مقام پر اس کا جواب دہ ہونا پڑے۔ لیکن
میلادی تاریخ جو عیسوی تاریخ ہے جناب عیسیٰ کی ولادت سے شروع ہوتی ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے پیدا ہونا انسان میں، نہ انسان کا اختیار نہ تو دنیا میں آنا ہے اختیاری، نہ تو دنیا سے جانا ہے، اس میں تو انسان مجبور ہے۔ اس کے بعد بیچ کی زندگی میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو اچھا کام کرے چاہے تو برا کام کرے، چاہے تو ہجرت کرے چاہے تو ہجرت نہ کرے، لہذا انتخابی ہے ہمارا مذہب۔ یہی دین اسلام کا ایک امتیاز ہے، انتخابی مذہب ہے۔ آپ اپنے ایمان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے بلند سے بلند درجات تک پہنچ سکتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، امیر ہو چاہے غریب ہو، انتخابی ہے۔ جیسا انتخاب کرے گا انسان ویسا مقام حاصل کرے گا۔ زیادہ وقت نہیں لینا، آیت نمبر 98 پڑھیں گے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ آیت نمبر 98 یہ ہے اس کے اوپر۔ اب یہ کیا ہوا، وہ انہوں نے جب فرشتہ روح نکالنے آ گیا اور پھر ان سے سوال کیا گیا تو کہہ رہے تھے ہم مستضعفین تھے، ہم زمین پر کمزور تھے۔ خدا نے فرمایا، فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اور فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، ان کے لیے ایسے لوگ جو کہ اپنے مستضعف اپنے کو کہے کہ ارے ہم تو کمزور ہیں، غریب ہیں، پریشان ہیں، کہہ کر کے اس جگہ پڑے رہے، ہجرت نہیں کیا۔ اور خدا کیا فرما رہا ہے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب آیت یہ آگے کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، لیکن وہ جو واقعاً ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ایسے لوگ ہر سماج میں ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، مجبور لوگ۔ وہ تو اوپر بات ہوئی ان کی کہ جو ہجرت کر سکتے تھے، اپنے عیش و آرام کے چکر میں انہوں نے ہجرت نہیں کیا، ان کے لیے کیا ہوا، مأواہم جہنم۔ لیکن وہ لوگ جو واقعاً ہجرت نہیں کر سکتے ہیں، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، لیکن وہ لوگ جو کہ واقعاً کمزور ہیں، من الرجال چاہے وہ مردوں میں سے ہوں، والنساء چاہے عورتوں میں سے ہوں، والولدان چاہے بچے ہی کیوں نہ ہوں، لا یستطیعون حیلۃ، وہ استطاعت نہیں، کوئی تدبیر نہیں ان کے پاس ہے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ولا یہتدون سبیلا، نہ تو ان کے پاس کوئی تدبیر ہے، کوئی حیلہ ہے، ولا یہتدون سبیلا، ان کا راستے کی ہدایت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ واقعاً وہ مستضعف ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ ضعیف ہیں، ان کے لیے چھوٹ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کن کا، کہ جو طاقت رکھتے ہوئے بھی، قدرت رکھتے ہوئے بھی اپنے کو کمزور نہیں ہے اور اپنے کو کمزور بتا رہے کہ ہم تو مستضعف ہیں، اور پھر دار کفر میں مر گئے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن وہ یہاں پر استثناء الا یعنی لیکن، الا المستضعفین، لیکن وہ مستضعف، وہ کمزور، چاہے مردوں میں سے عورتوں سے، لا یستطیعون حیلہ، کوئی حیلہ اور ان کے پاس نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں ہے، ان کے لیے استثناء کیا ہے خداوند عالم نے، یعنی ان کے لیے چھوٹ ہے، وہ رہ سکتے ہیں وہاں پر، رہیں، پریشانی سے رہیں گے، آگے چل کے گشائش ہوگی، راستہ کھلے گا، انشاءاللہ ترقی کریں گے، وہ الگ کی بات ہے، ورنہ اگر طاقت اور قوت اور قدرت ہے تو چاہیے کہ ہجرت کی جائے۔ لہذا مستضعف کسے کہتے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس کو تدبیر نہیں ہے، ان لوگوں کو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ان کے لیے معافی ہے۔
اس آیت کے سلسلے میں ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مستضعف ان کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے، کم عقل لوگ ہیں، حقیقی معنی میں یہ مستضعف ہیں۔ اس لیے کہ شرط تکلیف، کسی بھی تکلیف کے لیے شرط کیا ہے؟ قدرت ہے۔ کوئی بھی تکلیف یعنی جتنی بھی عبادات اطاعات بندے پر واجب ہیں وہ کب ہیں؟ قدرت کی صورت میں۔ جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اس پہ حج واجب کہاں سے ہوگا؟ پیسہ پہلے ہو پھر حج پہ جائے۔ جس کے پاس سال بھر کا خرچ ہی نہیں پورا ہو رہا ہے اس کے لیے خمس نہیں ہے، قدرت ہی نہیں تو دے گا کہاں سے؟ لہذا قدرت ضروری ہے۔ اب اگر یہ مستضعف ہے، عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، پیسہ ہی اس کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے حکم بھی نہیں ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے، اللہ ان کو معاف کرتا ہے۔ البتہ ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ قدرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دے، نہیں، قدرت حاصل کرنے کی کوشش جاری رہنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی مستضعف ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے۔ آیت نمبر 99 آخری آیت، شاید وقت زیادہ ہو گیا آج۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ فَأُولَئِكَ یہ وہ لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ امید ہے کہ اللہ ان یعفو عنہم اللہ ان کو معاف کر دے گا، وکان اللہ عفوا غفورا خدا بند عالم تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں جیسا کہ مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ جندب نامی شخص جو کہ مکے میں رہتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہجرت کے بارے میں تو پھر وہ بہت پریشان ہوئے کہ ہجرت کرنا ضروری ہے، خود محتاج ہو گئے تھے، شاید ظاہراً چل پھر نہیں پا رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم مستضعف نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہجرت کریں، اور اس طریقے سے جندب کے بیٹے ان کو لے کر کے مکے سے مدینے کی طرف گئے، اور پھر وہاں پہ جا کے ان کا انتقال ہو گیا۔ لہذا اس آیت میں اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر آدمی مجبور ہے، محتاج ہے اور کمزور واقعاً مستضعف ہے تو اس کے لیے معافی ہے۔ اگر واقعاً انسان کے پاس قدرت نہ ہو تو خدا امید ہے کہ خدا بند عالم انہیں بخش دے گا۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ یہ وہ ہیں کہ امید ہے اللہ جو ان کو معاف کر دے گا، اور خدا بند عالم بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ البتہ اس میں بھی لفظ امید ہے، یقینی نہیں کہا جا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک گوشہ پایا جا رہا ہے کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے کو مستضعف نہ بنائے، نہ مالی اعتبار سے، نہ ایمانی اعتبار سے، نہ عقیدے کے لحاظ سے، نہ عمل کے لحاظ سے۔ مضبوط مومن کی پہچان کہ مومن زرنگ ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن چالاک ہوتا ہے، دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ بہت سی روایتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر واقعاً انسان کے پاس قدرت نہیں ہے تو امید ہے کہ خدا بند عالم ان کو بخش دے گا، اور اس کے لیے ہجرت واجب نہیں ہے۔ البتہ انسان کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کام کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، جیسا کہ روایات میں بہت سے تاکیدیں ہیں اس بارے میں کہ جو بھی کام کرنا چاہو آگے بڑھو، راستے خود کھلتے چلے جائیں گے۔ لیکن وہ انسان جو نہیں کرنا چاہتا مختلف بہانے بناتا ہے، جو کام کرنے والا ہے
جو ترقی کرنے والا ہے، جو دنیا اور آخرت کو فتح کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ قدم آگے بڑھائے. قدم آگے بڑھائے گا تو راستے خود بخود کھلتے جائیں گے. اور ورنہ پھر ایک نماز صبح میں آنے کے لیے بھی انسان بہانہ کرتا ہے، بڑے کام تو چھوڑیے. اور بہانہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی راستے کھولتا ہے اللہ. اگر انسان، اب فرعون اتنا بڑا ظالم بادشاہ، لیکن اس کی زوجہ کیا مومنہ ہے، تمام شہنشاہیت کو ٹھوکر مار دیا، زر و جواہرات کو ٹھوکر مار دیا، مال کو ٹھوکر مار دیا، اور وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ نے زن فرعون کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، نمونہ عمل قرار دیا. لہذا انسان اگر نکل جاتا ہے اور مشکلات و تکلیف اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا شروع کرتا ہے تو راستے کھلتے جاتے ہیں. اور وہ انسان جو کہ بہانہ بازی کرتا ہے، بہانہ بناتا ہے، وہ خسرت دنیا والآخرہ، اس کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. آخر ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی، روحانی، معنوی ترقی عطا فرما. پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. معبود باران رحمت جن جگہوں پر ضرورت ہے نازل فرما. پروردگارہ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.